قرآن سیکھے بغیر کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. قرآن سیکھے بغیر کوئی اپنے دل میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتا. اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. کسی کی میت ہو گئی تو قرآن پڑھنا پڑے گا. کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی بیمار ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. چلیے میں اپنے عنوان پر کوئی گفتگو نہ کرنے کی بجائے ابھی یہ بات نکل آئی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. قرآن میں ایک سورت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. اب میں جو حدیث پڑھی اب میں اس پہ بات نہیں کرتا. جب بات قرآن کی نکل آئی تو میں اسی پر بات کرتا ہوں. قرآن میں ایک سورت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. کبھی آپ کو پتہ ہے یہ خزانہ کیا ہے آپ کے پاس؟ بہت توجہ سے سننا. اللہ کرے آپ کے دل میں بات اترے. میں آپ کو اس وقت پوری ذمہ داری کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی دے کر کے جا رہا ہوں. صرف یقین کی ضرورت ہے. یقین کی ضرورت ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ جسے الحمد کی سورت کہتے ہیں, جو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے. پوری دنیا میں سورہ فاتحہ, پوری دنیا میں کوئی چیز اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے. پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں. کتنے مسلمان ہیں؟ کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں, یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں. ان 200 کروڑ مسلمانوں کے اندر آپ کاٹ پیٹ کر کے اگر 10 کروڑ نمازی بھی پکڑ لیں, 200 کروڑ میں بہت کم میں بتا رہا ہوں, 10 کروڑ, حالانکہ اتنے نہیں اس سے زیادہ ہے, لیکن میں 10 کروڑ آپ کو کہہ رہا ہوں. 10 کروڑ نمازی بھی اگر آپ پکڑ لیں تو ایک نماز میں سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ اگر 2 رکعت ہے تو کم سے کم 2 مرتبہ, 4 رکعت ہے تو 4 مرتبہ. فجر میں 2 بار پڑھی گئی سورہ فاتحہ, ظہر میں 4 بار پڑھی گئی. یہ صرف فرض نماز ہے, ابھی نفل سنتوں کو میں نہیں جوڑ رہا ہوں. جو بہت سست لوگ ہیں میری طرح تو وہ صرف فرض جوڑ لیں. فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3. کتنے ہو گئے جی؟ 13 ہو گئے. عشاء کی 4, کتنے ہو گئے؟ 17. 17 رکعتیں ایک دن میں آپ نے پڑھی, 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. 10 کروڑ لوگ نے ایک دن میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی؟ 17 مرتبہ ایک مسلمان پڑھ رہا ہے نمازی, اور کم سے کم سمجھ لیجئے کہ 10 کروڑ نمازی ہے پوری دنیا میں. تو یعنی کم سے کم جو ہے ایک وقت کے اندر کروڑوں مرتبہ, ایک پورے دن میں کروڑوں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی, کروڑوں مرتبہ. اس کا حساب ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی, سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی. یہ سورہ فاتحہ ہے. پھر اس سورہ فاتحہ کا حال یہ ہے, اگر کوئی غمگین پڑھے اس کا غم دور ہو, اس کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے. کوئی بیمار پڑھے اس کی شفا کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے. اگر پانی پہ دم کر کے کسی کو پلا دو, اللہ اسے شفا عطا فرمائے. کوئی ظالم حکمراں سامنے ہو, اپنی بات نہیں مانتا, اس کا چہرہ دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے مسخر کر دے گا, ڈھیر کر دے گا. یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس کو سورۃ الدعا کہتے ہیں, اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں, اس کو سبع مثانی کہتے ہیں, اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ توریت, انجیل, زبور اور جتنے صحیفے مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائے تھے, وہ سارے صحیفوں, ساری کتابوں کو سمیٹ کر ایک قرآن میں جمع کر دیا اللہ نے, اور پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر کے ایک سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا. اس کو ام الکتاب بھی کہتے. ام الکتاب یعنی یہ کتاب کی ہے, یہ کتاب کی اصل ہے, یہ کتاب
کتاب کی ماں ہے. اللہ اکبر. اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کتاب کی شروعات ہے. جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان چیخ چیخ کر کے رویا اور اس نے کہا امت محمدیہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی. پورا قرآن نازل ہوا، شیطان اس وقت نہیں رویا. سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رویا چیخ چیخ کر، اور اس نے کہا اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو ان کو سورہ فاتحہ کبھی عطا نہ فرماتا. یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ یہ ہے. اب آئیے سورہ فاتحہ کی بات، قرآن کی بات آ گئی تو سورہ فاتحہ کی بات. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتنا ثواب مل سکتا ہے انسان کو؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ کتنا ثواب مل سکتا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سرکار غریب نواز کی یہ محفل ہے، ان کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ ثواب کتنا ملے. آپ کے دماغ کے تالے کھل جائیں. میں صرف نقل کر رہا ہوں، اس ملفوظ کو بیان کر رہا ہوں ان کے ملفوظات سے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے. پہلی بات تو یہ، صحابہ کرام کسی کو سانپ کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے، بچھو کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے. ہم کو کوئی منتر جنتر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ. سرکار فرید ملت و دین، ہمارے بابا سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور وہ عورت آئی آنے کے بعد کہنے لگی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے اور ابھی تک انتظام نہیں ہوا، تو کچھ انتظام کر دیجیے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی. ادھر وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا اور کہا کہ مٹھی بن کر اور گھر جا کے کھولنا. اس نے جیسے گھر جا کے کھولا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا تھا. آج کل کے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا جس دن فرید سامنے آئے گا اس دن سب ہو سکتا ہے. آج تمہارے درمیان فرید نہیں ہے نا، اس لیے تم کو یہ اچھمبا لگ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ بن موسم کے پھل تمہارے حجرے میں آئیں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم مریم نہیں ہے. جس دن تم مریم بن جائے تیرے حجرے میں بن موسم کے پھل آ جائیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا. قرآن نے کہا کہ حضرت مریم کے حجرے میں بن موسم کے پھل موجود تھے. میں اگر کہہ دوں کہ تب تو سوئے گا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا، اور اگر تو 300 سال تک بھی سوتا رہا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا، مذاق اڑائیں گے کیا بیوقوفی کی باتیں. میں نے کہا تو اصحاب کہف نہیں ہے. اگر تو اصحاب کہف بن جائے تو کتا تیرے دروازے پر 309 سال تک کے بیٹھ سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے، ہو سب سکتا ہے. اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہو سب سکتا ہے. کیوں؟ آگ گلزار بن سکتی ہے، اس کے لیے ابراہیم چاہیے. دریا میں راستہ بن سکتا ہے، اس کے لیے موسیٰ چاہیے. لکڑی اژدہا بن سکتی ہے، اس کے لیے دستے موسیٰ چاہیے. اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو تو اندھوں کو آنکھ مل جاتی، اس کے لیے دستے عیسیٰ چاہیے. ٹھوکر لگا کے قم بإذن اللہ کہو تو مردہ زندہ ہو جائے گا، اس کے لیے مسیح حضرت عیسیٰ چاہیے. بات یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن ذریعہ جس کو بنایا جاتا ہے وہ مردود لوگ نہیں ہوتے بلکہ محبوب لوگ ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کو ہماری باتیں اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ تم لوگ مردود لوگوں کے دور میں جی رہے ہو. اللہ ماشاءاللہ اب محبوب لوگ بہت کم بچے ہیں. بھائی وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے؟ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا اس کی تو 40 دن تک عبادت ہی قبول نہیں ہے. جس کی عبادت مردود ہو وہ کتنا بڑا مردود ہوگا. غور کیجئے جملے پر، جس کی عبادت قدرت مردود کر دے وہ کتنا بڑا مردود ہوگا. اور مردود ہونے کے لیے ایک ہی لقمہ کافی ہے. انسان کو مردود بنانے کے لیے ایک ہی حرام کا لقمہ کافی ہے کہ وہ مردود. جب اس کی عبادت مردود ہو رہی ہے تو وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لقمہ کھایا حرام کا. اب بتاؤ کیا کھا رہے ہو؟ سود کے پیسے لیتے ہو، سود دیتے ہو، چوری کر کے کھاتے ہیں لوگ.
رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، رشوت لینا رشوت دینا تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، نشہ بیچتے ہیں، نشہ خریدتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ بتائیے نا، مردود لوگوں کی جس کی عبادت مردود ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتے؟ صرف محبوب بن کر دیکھ سورہ فاتحہ کی تاثیر کیا ہے۔ جس زبان پر گالی ہوگی وہ زبان محبوب کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا موت کے وقت۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، کتنی گندی گندی گالیاں عورتیں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے۔ وہ گالیاں دے کے مائک پہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا شہر کدھر جا رہا ہے، ہمارے محلے کدھر جا رہے ہیں۔ گالی سیکھنے کے لیے ہمارے بچوں کو گندگی کے اڈوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ اتنی گندی گالی دیتا ہے کہ اگر ہاتھ میں شریف آدمی کے ہاتھ میں لقمہ ہو تو منہ میں نہ جا سکے۔ اللہ جانتا ہے، میں سچی سچی بات کروں آپ کے سامنے، ایک مرتبہ میں رستے سے جا رہا تھا کسی محلے سے، محلے کا نام نہیں لوں گا، کسی بچے نے اتنی گندی گالی دی، اتنی گندی گالی دی، میں دعوت میں جا رہا تھا، میں کھانا نہیں کھا سکا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، اور میں نے کئی برسوں کے بعد گالی سنی تھی تو میرا بدن لرز گیا۔ ایسی گندی گالی، کسی کو کتا بلہ کہہ دو نا، یہ گالی ہے اسلام میں، یعنی کسی انسان کو کتا بلہ کہہ دیا یہ گالی ہے۔ ایسی گالی دینے والے کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو ماں بہن تولتے ان کی زبان پہ کلمہ کب آئے گا؟ میں تو نمازیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں، ہمارے یہاں معاشرے کے اندر حاجیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں، دینداروں کو بھی گالی دیتے ہو۔ گالی دیتے کیوں ہو؟ اسلام میں گالی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک صحابی کو گالی دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب گالی کیا تھی بھائی؟ میں وہ گالی آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کو حیرت ہوگی کیا گالی تھی۔ ایک صاحب نے ایک صحابی کو کہا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، غور کیجیے، یہ گالی ہے، اسلام میں گالی ہے یہ ہے نا، لیکن عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کہا تھا میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ گالی ہے، لیکن گالی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی عظمت سے گرا کر کے کہنا یہ گالی ہے۔ جیسے انسان کو بندر کا تو گالی ہو گئی، انسان کو کتا کا تو گالی ہو گئی، انسان کو سور کا تو گالی ہو گئی، لیکن اگر سور کو سور کا تو گالی نہیں ہوگی۔